السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امام الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، امام الہدیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو واپس پلٹنے تک وہ اللہ کے رستے میں ہوتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم اتنا حاصل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پہ ضروری ہے، واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ حال کے امر کو پہچان سکے، حلال اور حرام کی تمیز ہو، پاکی اور ناپاکی کا اسے معلوم ہو، جائز اور ناجائز کے بارے میں معلوم ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو حد بلوغت کے بعد شریعت مطہرہ اسے کیا سمجھاتی ہے، کیا کہتی ہے، ان مسائل کے بارے میں معلوم ہو۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، ان علوم اور ان مسائل کے بارے میں تاجر کو معلوم ہو۔ جب شادی ہو تو شادی کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، ان مسائل اور ان علوم کا بارے میں جو ہے اس کو معلوم ہو۔ تو سامعین و ناظرین، علم دین کی اللہ کے ہاں علم دین کو حاصل کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آیا۔ کون؟ علی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی علی۔ کون؟ علی، جنتی شہزادوں کے حضرت حسنین کریمین، ان کے والد گرامی علی۔ کون؟ حضرت علی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت، حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ قاریہ عالمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا مشورہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں۔ کہنے لگا کہ حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ علم حاصل کر لو، کیونکہ علم کو مال پر کئی طریقوں سے، کئی وجہوں سے فضیلت اور فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کچھ تفصیل ارشاد فرما دیجئے، کچھ وضاحت ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم وضاحت چاہتے ہو، تفصیل چاہتے ہو تو پھر سنو۔ آپ فرمانے لگے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں، سب کے سب علم لے کے آئے ہیں، چاہے مال لے کے نہیں آئے۔ سب نے آ کے علم تقسیم کیا ہے، علوم تقسیم کیے ہیں، مال تقسیم نے کیا، مطابق ہی اسے لگاتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم علم حاصل کرو کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال مت کماؤ کیونکہ مال جو ہے یہ فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ علم جتنا بڑھتا ہے، علم جتنا بڑھتا ہے، محبت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ علم جتنا بڑھتا ہے، محبت کرنے والے بڑھتے ہیں، الفت کرنے والے بڑھتے ہیں، عقیدت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ اور مال جتنا بڑھتا ہے، مال جتنا زیادہ ہوتا ہے، حسد کرنے والے بڑھتے ہیں، بغض کرنے والے بڑھتے ہیں، حاسدین شرورین جو ہے بڑھتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ جو علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے علماء دیکھ لیں، صلحاء دیکھ لیں، حافظ قرآن دیکھ لیں،
کہ ان کے علم کی وجہ سے جو انہوں نے حاصل کیا، علوم نبوت کو اپنے سینوں میں جذب کیا، تو اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ بھائی کیوں چومتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، علوم نبوت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے، اور جبکہ علم کی وقت کے ساتھ ساتھ قدر، عظمت، مرتبہ اور مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی خوبصورت بات فرمایا کہ مال کماؤ گے تو اس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے گی، اس کی چوکی داری کرنی پڑے گی، اس کی پہرے داری کرنی پڑے گی، اس کی سیکورٹی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جبکہ علم حاصل کرو گے تو علم بذات خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، اس لیے کہ جب تم سو جاؤ گے تو آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے نورانی فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق اللہ کے حکم سے تمہارا خیال رکھنے پہ مامور ہو جائے گی۔ تم سوئے رہو گے اور وہ نورانی مخلوق فرشتے تمہاری حفاظت ساری رات حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ مال کماؤ گے تو اس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے گی، اور علم حاصل کرو گے تو علم بذات خود تمہاری حفاظت میں لگا رہے گا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر مال کماؤ گے تو قیامت کے دن تم سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، اور علم حاصل کرو گے تو 1 سوال پوچھا جائے گا۔ مال کے بارے میں 2 سوال کیا ہوں گے؟ فرمایا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور کہاں پہ خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ تو سامعین و ناظرین، انسان اللہ کا بندہ، مال کمانے میں بھی انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اور جب کما لے تو پھر خرچ کرنے میں بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ کمانے بھی اللہ کی خواہش منشا کا محتاج ہے، اور اس سے کما کر خرچ کرنے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، احسن طریقے سے کمایا، شرعی طریقے سے کمایا، کیا غریبوں کو تو نہیں لوٹا، بیواؤں کو، یتیموں کو تو نہیں لوٹا، کیا مزدوروں کو زیادہ مزدوری کروا کے تھوڑی اجرت دے کر تو نہیں کمایا کیا مال؟ اللہ اکبر! اور کما لیا تو پھر اسے خرچ کیسے کیا؟ خرچ کرنے میں اسراف تو نہیں کیا، فضول خرچی تو نہیں کی، خرچ کرنے میں جو چیز لینی چاہیے تھی وہ لی، اور جو نہیں لینی چاہیے تھی وہ بھی خرید لی، کیا ایسے تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر! فرمایا کہ 2 سوال ہوں گے کہ کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ جبکہ علم حاصل کرو گے تو پھر 1 سوال ہوگا، جو تمہیں علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو سامعین و ناظرین، پوچھا جائے گا مال کمایا تو کہاں پہ خرچ کیا، حساب ہوگا۔ علم حاصل کرو گے تو اس پہ عمل کرو گے تو پھر جو ہے اس پہ حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ جزا ہوگی۔ اس سے اگلی بات تو بڑی ہی عجیب اور خوبصورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گے تو جو ہے علم کے ذریعے سے تم مال حاصل کر سکتے ہو۔ علم حاصل کرو گے تو اس کے ذریعے سے تم مال حاصل کر سکتے ہو، جبکہ اگر مال کماؤ گے تو مال کے ذریعے سے تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! پھر آپ نے فرمایا کہ مال جب بڑھتا ہے، مال کی جب زیادتی ہوتی ہے تو انسان میں تکبر آتا ہے، انا آتی ہے۔ جیسا کہ فرعون کے پاس جب مال زیادہ ہوا، جب پیسے زیادہ ہوئے تو اتنا تکبر آیا کہ اس نے رب ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کا شاہد اللہ کا قرآن ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ تو پھر فرمایا
کہ اگر علم حاصل کرو گے تو علم جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تمہارے اندر عاجزی بڑھتی چلی جائے گی، تواضع بڑھتی چلی جائے گی، انکساری بڑھتی چلی جائے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، وہ علم حاصل کرو چاہے تم جو ہے مال کماؤ۔ تو سامعین و ناظرین، میری اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ یہ دعا و التماس ہے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا طالب بنائے، ہمارے بچوں کو اپنے دین کا طالب بنائے اور ہمیں اپنے دین کے عالیشان محنت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔